الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ حرمت علیکم المیتہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بندوں کی شفا یابی کے لیے جو طریقہ دعائے نبوی، دوائے نبوی، غذائے نبوی، علاج نبوی، تو اب ابھی ہم دوائے نبوی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں کچھ کاشنز اور کچھ احتیاطیں اور کچھ تدابیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتائی ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ دین جو ہے وہ دین مکمل ہے، اس مکمل دین میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور وہ جو ایمانی طور پہ، جو ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پر صحت مندی ہے، اور وہ کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، کلام پاک پڑھا جاتا ہے، نبی پاک کی احادیث پڑھی جاتی ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے، معروف کی اتباع لازم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کا عمل سب سے بہترین ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو جس وقت کہ وہ نظر بھی نہ آتی ہو یا دب چکی ہو اس نے زندہ کیا تو 200 شہید کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جدید سائنس اور طب نبوی کی بہت 200 احادیث کی کتابوں میں جگہ جگہ پر پھیلی ہوئی جگہوں پر مستقل طور پہ الگ طور پہ کلیکشن کوئی نہیں ہے کہ طب نبوی کو کلیکٹ کیا گیا ہو۔ اس کی ضرورت جب محسوس کی گئی جدید سائنس میں آ کے 1400 صدیوں کے بعد، تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو کلیکٹ کرنی چاہیے، اس لیے کہ راہبر رہنما صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتایا ہے، ساتھ دنیا بھی بتائی ہے، شفا بھی بتایا ہے، تو اس لیے یہ بہترین دین ہے۔ اور اس دین میں 5 ٹائم کا وضو، اور وضو کو 3 بار ہر آئٹم کی سنت، تو گویا کہ جب بندہ ہاتھ دھو کر کلی کرتا ہے تو اس کلی کے ذریعے سے 15 بار دن میں منہ کو صاف کرتا ہے، اور تمام بیماریاں جراثیم منہ اور ناک کے ذریعے جاتی ہیں۔ اور جب مسواک کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ مسواک اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ مشقت لگے گی امت کو تو میں یہ لازمی قرار دیتا، لیکن یہ ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کے کرنے سے باقاعدہ نماز اتنے گنا، یہ 27 گنا یا 28 گنا یہ بتائی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے اپنی قیمتی ہونے میں۔ اور فرمایا کہ جو بہترین وضو کرتا ہے اس کی عبادت بھی بہترین ہوتی ہے، اور جمعے کے جمعے جو ہے وہ نہانا اور صاف ہونا اور کپڑے ستھرے پہن کے جانا اور مسجد کی طرف قدم بقدم چلنا، اور ہر قدم کے بدلے نیکی ہوتی ہے اور ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ چلنے کی طرف یہ سبک رفتاری ہے، کم کھانا اور تھوڑا کھا کر چہل قدمی کرنا اور بھوک رکھ کر کھانا بسیار خوری عام دنیا کی عادت ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا ابھی بھوک رہتی ہو تو ہاتھ کھینچ لو۔ اور جب پانی کا تذکرہ ہوا تو میٹھا صاف پانی اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ کر تھوڑے تھوڑے سانس کے ساتھ، یا کہا 3 سانسوں میں پیو۔ یہ طب کے آج کل کے جدید سائنس کے علماء یہ بتا رہے ہیں کہ جو جتنا آہستہ آہستہ پیے گا اتنا زیادہ صحت کے لیے بے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، اس میں احتیاطوں میں آپ نے یہ مختلف بیماریاں بتائی ہیں، جس میں چیچک ہے، جس میں خسرہ ہے، جس میں مختلف وبائیں ہیں جو سانس سے پھولتی ہیں، اور ایک خاص فاصلہ بتایا کہ اس فاصلے تک دور تک رہو، نزدیک نہ ہو، اور جس کو ایسی کو کھانسی آ رہی ہو منہ پہ کپڑا رکھے تاکہ دوسروں کو اس کے جراثیم نہ پہنچیں۔ اور وہاں کل ہم نے بتایا تھا کہ نبی پاک نے مزاج بتائے ہیں کہ ایک مزاج بندے کا ہوتا ہے، ایک مزاج غذا کا ہوتا ہے، ایک مزاج موسم کا ہوتا ہے۔ حکیموں کے نزدیک موسم 50% ہے، اور بندے کا مزاج اور غذا کا مزاج 25 ہوتا ہے، پورا 100 بنتا ہے۔
تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ موسم کے حساب سے گرم چیز نہ کھائی جائے، ساتھ ٹھنڈی کو بھی مکس کر کے ملا کر کھایا جائے۔ اور حلال و حرام ظاہر ہے، جو چیز دین کے اندر آئی ہے تو دین تو یہ بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، تو جسمانی صحت تب بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو حرام جانور ہے اس سے بچو، کہ ان حرام جانوروں کے کھانے سے یا نقصان دہ گوشت کھانے سے جسم کو نقص ہوتا ہے، مختلف بیماریاں لگتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو جانور کے سینگ لگنے سے مرا ہو، جو بلندی سے گرا ہو، جس کو چوٹ لگی ہو، جو دم گھٹ کے مرا ہو، جس کو پرند جانوروں نے پھاڑ کھایا ہو، تو ان کو کھانے سے بچو۔ اور سور کا گوشت نری بیماری ہے، مختلف بیماریاں لے کے پھرتا ہے، اور یہ جانور حلال بھی ہو لیکن حرام کھاتا ہو یا گندگی کھاتا ہو، اس کو کھانے سے بھی نبی پاک نے طب کے حساب سے منع کیا۔ اور یہ کووڈ-19 میں جو قرنطینہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط کے سلسلے کا فرمان ہے، جس کو آج 1400 صدیوں میں کووڈ-19 میں دنیا نے استعمال کیا۔ اور وبا کے دنوں میں وبا سے نہ نکلو، نہ کوئی ان کے پاس جائے۔ یہ وہ احتیاطیں ہیں جو طب کے سلسلے میں نبی پاک نے وہ اختیار کی کہ جدید سائنس نے آ کو ان کو فالو کیا ہے۔ نبی یہ ہے رحمت للعالمین، سیرت سرور عالم ضرور پڑھنی چاہیے اور اس کو بیان کرنا چاہیے اور اس کو منانا چاہیے مقابلتاً اس کو میلاد بنا کر۔ اور یہ سارا ان کا جو نقشہ ہے، جو سارا جو نمونہ ہے، اس کو سامنے رکھنے سے اجھل کر دیا جائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔